ہر فرض نماز کے بعد لبیک پڑھا کر، لیکن آہستہ آہستہ پڑھنا، زور سے مت پڑھنا ورنہ لوگ ماریں گے تجھ کو. یہ مکہ والے لبیک یہاں کہاں پڑھ رہا ہے یہ؟ اور کسی مولوی سے پوچھنا مت. یہ ابا نے کہا، میں اس کو کہا کسی مولوی سے مت پوچھنا، وہ فتوی لگائے گا، وہ کہے گا ارے حدیث میں تو نہیں ہے، تو چپ کے پڑھتے رہنا. تو ابا فرماتے تھے کہ ہم حج میں پہنچے اور طواف کر رہے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. وہ جو تھا وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. ارے میں نے کہا بھائی نصرت رحمۃ اللہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ بولے لبیک اللہم لبیک، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور روزانہ دعوت دیتا تھا. تو اللہ نے انتظام کر دیا، کرنے والا تو اللہ ہے نا. تو ابا یہ قصہ بھی سناتے تھے ساتھ میں، اس لیے مجھے یہ قصہ یاد آ گیا کہ بہت میرے پیچھے رہتا تھا. مسافر خانے میں کام ہوتا تھا حجیوں کا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیانات ہوتے تھے. جو نئی نسل ہے انہوں نے تو ابا کو دیکھا نہیں، لیکن جو پرانی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ابا کے بیانات مجموع کے اندر ادھر ادھر بہت سنے، ساتھ میں رہے بھی ہیں نظام الدین مرکز میں. تو ابا کہتے تھے کوئی میرے پاس آوے تو میں نے کہا تجھے حج کرنا ہے؟ بولے ہاں مول صاحب حج کرنا ہے. تو روزانہ لوگوں کو حج کی دعوت دے، جس عمل میں ہماری کوتاہی ہو اس عمل کی دعوت دو، اس عمل کو اللہ مضبوط کر دے گا ہمارے لیے. نماز میں ہماری کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے نماز میں، تو کیا کریں؟ یہ کہ نماز کی دعوت دو اور نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کی دعوت دو تو آپ کی نماز مضبوط ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گش کی کوتاہی ہے کہ گش ہوتا نہیں ہے، تو چلو نہیں ہوتا، چلو کوئی فرض نہیں ہے تم نہیں کرتے، لیکن دعوت تو دو تو اللہ تمہیں گش کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. چلے بھی نہیں جاتے ہم، کوتاہی ہو رہی ہے بھئی تم دعوت تو دو، کسی کو کہو تو صحیح. وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اسباب بنائے گا، اور کیسے اسباب بنائے گا ہم نہیں سوچ سکتے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ غالب ہے، لوگ نہیں سمجھتے. لا یعلمون اے لا یفقہون، مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ، جانتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا. وہ صحابی نے پوچھا بھی کیا رہا تمہارا؟ تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ، جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے. میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں 499 میں کہ حلال روزی حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، اس کا یہ نبوی نسخہ ہے. پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی متن نہیں پڑھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے. جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو.
یہ فرمایا. پھر فرمایا تسبیح بتائی. اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے. کیا جملے پڑھنے ہیں؟ بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا. بس اس میں دو چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے. یہ خبر رکھنا جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح صبح، جیسے صبح صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کر دی ہیں تو اس میں جو ہے صبح صبح اپنا کرنا شروع کر دے. بعض جگہوں پر صبح صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں. اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو. لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا. وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا، تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے. یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں، اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں. اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو. صبح صبح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالی حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان مسجد سبحان کو قبول فرما، ان کی اسکولوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما. جتنے مرد جمع ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں مسجد سبحان میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے ہمارے پیارے اللہ میری تشکیل پر
جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اس میں جوان عبادت گزار بھی ہے، اس میں اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بچیاں بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اسلام میں کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے ذرہ ذرہ کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، رحمت کی چادریں انہیں پہنا دے، مغفرت کی چادریں انہیں پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے سفر کو ان کے ہاں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا نام اگر آپ نے سعید میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیے، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبخت میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست میں لکھا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لکھانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، شہداء میں ہمارا نام نکلے۔ اے اللہ تیرے دروازے پر یہ بچیاں آئی ہیں، یہ بیٹیاں آئی ہیں، یہ بھائی آئے ہیں، اے اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے دھکا دے دیا تو تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم محروم نہ فرما، لا تجعلنا شقیا ولا محروما، اے اللہ ہم شقی مت بنا، ہمیں محروم مت بنا۔ ان بیٹیوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نوازی کو قبول فرما۔ یہاں جو اسکول کا نظام چل رہا ہے یا یہ چلا رہے ہیں، اے اللہ اس کو بھی کیا قبول فرما، بری نظر سے حفاظت فرما، ان کو بہترین اعمال انصار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم جب گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، برکتوں والی بارشیں ہمیں عطا فرما، برکتوں والی روزیاں ہمیں عطا فرما، بہترین اعمال انصار ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے بہت آسان فرما، بہترین اعمال انصار عطا فرما۔ جتنی بیٹیاں جمع ہوئی ہیں اور جتنے بھائی جمع ہوئے ہیں، جتنی مائیں جمع ہوئی ہیں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ میری آواز، یہ میری دعا دنیا میں جہاں جہاں پہنچے اور وہ آمین کہیں، ان کی آمین کو بھی قبول فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کے اولاد کہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشکل پر لگا رہا ہوگا۔ اے
اللہ صبح کو تالے لگ جائیں گے، گھڑیاں نکال دی جائیں گی، بہترین قسم کے زیورات نکال دیے جائیں گے، انگوٹھیاں نکال دی جائیں گی، کان کی بالیاں نکال دی جائیں گی۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں ہدیے بھی پیش کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کو عزت دے دی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں
طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے۔ جیسے مشرکین مکہ آتے تھے، مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں۔ بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے۔ عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں
تو دونوں روح جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روح لوں، پھر سے ٹھوسو یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روح نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، غشاوہ پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماریوں کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھوں کہو یار کتنا، ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے۔ وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا
ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کے علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا، باتیں کرنے